स्टार एशिया न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा से फिर खुश आमदीद। और नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के ने जो उसका कहर है वो जारी है। तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने SOPs को फॉलो करना है। मास्क का जो है वो लाजमी पहनना है, हैंड सैनिटाइज़र और समाजी फासला लाजमी अख्तियार करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता इसने ये वायरस फैल गया तो सूरत हाल जो है वो मज़ीद बिगड़ सकती है। और अल्लाह ना करे कि जैसे हमारी नेबर कंट्री का हाल है वो हाल हमारा भी हो। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, लेकिन अगर हमने SOPs को फॉलो नहीं किया तो वो वक्त आ भी जाएगा। और इसी के साथ साथ हम इन्हीं कोरोना SOPs के हवाले से मज़ीद अपने मेहमान जो मौजूद मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन किया उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दावत दूंगी कारी सजाद अहमद को कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब तंग है चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल तंग है चरख में आसमान है, जाने मोरा अब किधर आए तेरा मकान है, जाने मोरा अब किधर आए तेरा मकान है, और अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, अर्श की अक्ल और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो,
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، عرش کی عقل اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو میں عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل۔ صاحب کی طرف ملک حسین صاحب، جیسے کہ ابھی ہم کورونا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، SOPs کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت اچھا کیا، لاک ڈاؤن لگنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ بالکل خیال نہیں کر رہے۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں، مارکیٹوں میں چلے جائیں، بہت زیادہ رش نظر آ رہا ہے، یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی طرف دیکھنا چاہیے، توبہ توبہ کرنی چاہیے، ہمیں سیریس لینا چاہیے۔ یہ جو کرونا ہے یہ ایک بالکل آفت ہے اور بہت زبردست معاملات حالات خراب ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ گھر میں اسٹے کرنا چاہیے، کوئی ضروری کام ہو تو پھر باہر نکلیں، ادروائز ہمیں روڈوں پر سڑکوں پر نظر نہیں آتا۔ نشان صاحب، آپ کے UC میں رمضان بازار لگا ہوا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ SOPs پہ عمل درآمد چل رہا ہے؟ ہاں جی، وہاں ہمارے گلشن راوی میں لگا ہوا ہے سستا رمضان بازار، لیکن وہاں پر بھی جو کہ قطاریں ایک آٹا اور چینی پر اسی طرح ہی نظر آ رہی ہیں جس طرح کے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کرونا کا اتنا زور ہے اور وہاں پہ کوئی پراپر ارینجمنٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو وقفہ رکھا جائے اور لوگوں کو چیئر پہ بٹھا کر انہیں خود طریقے سے دیا جائے۔ 1 کلو کا چینی کا جو 2 کلو دے رہے ہیں، ہم انگوٹھا لگواتے ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں، لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں مارکیٹ میں دینا چاہیے، چاہے 10 روپے سستا ہو یا 20 روپے سستا ہو، اوور ہال ہمیں مارکیٹ میں یہ تو انتظام یہ شناختی کارڈ لے کر چینی دینے والا حساب ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا؟ یہ بہت غیر مناسب ہے، اور ایک بندہ کلو چینی لینے جائے اور پھر شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جمع کروائے، انگوٹھا تھم لگائے اور پھر جا کر چینی وصول کرے، یہ ایک شرمناک ہے ہمارے لیے۔ یہ گورنمنٹ کو اس طرح کا بیہیویئر انسانوں سے نہیں برتنا چاہیے۔ ان لوگوں سے وہ ٹیکس لیتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ہر چیز ریٹ سے زیادہ مہنگائی بے تحاشا ہو چکی ہے، لیکن وہ 1 کلو چینی سے مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو مارکیٹ میں ہی سستا کرنا چاہیے جو بھی کرنا ہے۔ یہ جو بازار لگائے یہ دکھاوے کے ہیں، عملی طور پر کوئی اقبال طاہر صاحب، آپ صادق آباد سے ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال ہے رمضان بازار کی، اور وہاں پہ SOPs کے حوالے سے کوئی عمل درآمد کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ جی، SOPs پہ کافی حد تک اب یہ جو موجودہ ہفتہ ہے اس میں تو کافی سختی ہو گئی ہے، اور سختی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ SOPs کو فالو کرنا شروع کر دیے۔ پہلے کوئی نہیں تھا، لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، لیکن ابھی جو یہ میرے بھائی فرما رہے تھے جو بھارت میں جیسے وہ خبر لوگوں نے دیکھی ہے، سنی ہے، تو پھر لوگوں کو احساس ہوا ہے اور کافی حد تک جو SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے۔ باقی جو رمضان بازار کی بات ہے، یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اسی طرح لوگوں کو رسوا کیا جا رہا تھا، اور ابھی کوئی ایسا میکانزم سابقہ گورنمنٹ جتنی گزری ہیں انہوں نے بھی کوئی نہیں ایسا بنایا کہ اس سے یہ لائنیں جو تھی یہ لائنوں کا خاتمہ ہو جاتا۔
اور لوگوں کی جو تضییق ہوتی ہے اس پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، تو اس کا کوئی خاتمہ کے لیے کوئی میکانزم نہ تو یہ گورنمنٹ بنا سکی اور نہ ہی پہلے کسی گورنمنٹ نے ایسا کوئی اقدام کیے تھے کہ اس سے ہمیں جان سر چھڑانے میں قانون میں کوئی اس طرح کا ہے نہیں، کوئی قانون نہیں ہے جس سے لوگوں کی جو حد تلفی جو حکومت کر رہی ہے اس کے بارے میں دیکھیں آئین جو ہے 1973 کا، اس کے میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ہم بذریعہ کورٹس تو لے سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی ہے لائنوں کے حوالے سے، لیکن کوئی اس پہ گورنمنٹ عمل درآمد کرانے میں ناکام ہوئی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ افواج پاکستان کو بھی طلب کر لیا گیا ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے، افواج پاکستان اب سرحدوں کی حفاظت کرے یا ہمارے لوگوں کو ماسک پہنائے؟ یہ بھی مجبوری تھی، یہ میرے سے سوال ہے کہ میرے سے جیسی چیئرمین صاحب سے کیا یہ بھی ایک مجبوری تھی کہ اگر لوگ تو بالکل خیال نہیں کر رہے تھے، چلو فوج کے آنے سے جو لوگوں کو کچھ پتہ چل جائے، کوئی دھیان سے باہر نکلیں، اور ہمارے لیے ہی کچھ کیا جا رہا ہے نا، امن و امان بھی اگر بارڈر پر بھی کرنا ہے تو ہمارے لیے کرنا ہے، اگر ملک میں بھی امن و امان قائم کرنا تو ظاہر ان کو بلانا مجبوری تھی، بلا لیا۔ باقی ادارے کیا کر رہے ہیں سر؟ پھر باقی ادارے وہ سارے ناکام ہو چکے ہیں، وہ باقی ادارے تو ہیں ہی نہیں، ملک میں حکومت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی، یہ افواج پاکستان ہی ہے۔ 15 ہے، ڈولفنز ہے، ٹائیگر سپورٹس کو تشکیل دیا گیا ہے، تو یہ سارے ادارے کہاں کام کرے اگر ہر چیز پہ عمل درآمد افواج پاکستان نے ہی کروانا ہے؟ ہمارا تو اب واسطہ رہتا ہے تھانوں کے چہروں سے، یہ دیکھیں آپ تھانے والوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ بلا وجہ بھی لوگوں کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں، کسی نے داڑھی رکھی ہوئی تب بھی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، جی آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، آپ غلط کر رہے ہیں، پھر وہاں پہ چاندی ان کی ہو گئی ہے تھانے والوں کی، یہ ایک تو انہوں نے کر تو بہتر ہیں لیکن تھانے والے موجے کر رہے ہیں اس وقت، اور جو فوج آنے سے یہ ہے کہ چلو کم از کم تھانوں میں پیسوں کی چہل پہل کم ہو جائے۔ اچھا طاہر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ اب رمضان کے احترام کے حوالے سے بات کریں کہ باہر روزہ داروں کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں، تو رمضان آرڈیننس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے؟ جی، رمضان جو احترام رمضان آرڈیننس ہے یہ 25 جون 1981 کو بنا تھا، اور اس کے تحت جو 2 مین چیزیں ہیں، ایک تو جو کھانا پینا اور سموکنگ جو ہے اس پہ پابندی ہے احترام رمضان کے آرڈیننس کے تحت، اور جو اس کو فالو نہیں ورزی پر کیا سزا ہے؟ اس کو جو فالو نہیں کرتا وہی میں بتانے لگا ہوں، جو اس کی وائلیشن کرتا ہے، اور اس میں اسپیشلی ایک لفظ لکھا گیا پبلک پلیس پہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے، سموکنگ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے یا کوئی چیز پیتا ہے، تو اس پہ 3 ماہ جو ہے اس کی سزا ہے، اور 5000 جو اس کی فائن بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، جو یہ سینما ہے، تھیٹر ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ رمضان میں بند کی جاتی ہیں اس آرڈیننس کے تحت۔ اگر اس کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے لیے 6 مہینے کی سزا ہے اور 5000 جرمانہ بھی ہے، اور اس کو جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مثلا کوئی ہوٹل کا مالک ہے، مینیجر ہے، تو اس کے لیے بھی سیم سزا ہے۔ بے شک ان چیزوں پر عمل درآمد کیجیے، رمضان احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ چونکہ رمضان المبارک ہے، اس لیے آپ کھانے پینے سے، روزہ داروں کے سامنے اسپیشلی کھانے پینے سے گریز کیجیے، اور بارہا کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس چونکہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اس لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کیجیے۔ دوبارہ سے ایک دفعہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں مفتی صاحب، ایک اہم سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، ہمیشہ ہم یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوی جو ہے اس کے سسرال کی طرف کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، یہ جانتے ہیں بریک کے بعد شوہر کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور دوبارہ سے ان سے اس سوال کا جواب دیکھتے رہیے راحت ہے رمضان۔